قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر سلسلے میں قرآن پاک کا ایک مبارک قصہ اور اس کے تحت بہت سارے مدنی پھول ہم سیکھتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دنیا میں بہت سارے سیلابوں، طوفانوں کے بارے میں سنا ہوگا، مگر آج ایک عجیب و غریب سیلاب، ایک ایسا سیلاب جو سزا بن کر، عذاب بن کر ایک قوم پر آیا۔ اس قوم کی شان و شوکت کی باتیں جب سنتے ہیں عقل حیران ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، آج بات ہوگی قوم سبا کے سیلاب کی۔ آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے قوم سبا کا سیلاب۔ تمام مصروفیات سے فارغ ہو جائیں، چند منٹ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، بہت کچھ نیا اور بہت کچھ پیارا سیکھیں گے۔ سبا عرب کا ایک قبیلہ ہے جو اپنے موری سے اعلیٰ سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان کے نام سے مشہور ہے۔ اس قوم کی بستی یمن میں شہر صنعاء سے 6 میل کی دوری پر واقع تھی۔ اس آبادی کی آب و ہوا اور زمین اتنی صاف تھی اور اس قدر لطیف و پاکیزہ تھی کہ اس میں نہ مچھر، نہ مکھی، نہ پسو، نہ کھٹمل، نہ سانپ، نہ بچھو، کوئی کیڑا اس طرح سمجھے کہ موذی امراض پھیلانے والے موذی کیڑے نہیں تھے۔ اتنی صاف ہوا، اتنی صاف زمین، موسم نہایت معتدل، نہ گرمی زیادہ نہ سردی زیادہ۔ یہاں کے باغات میں کثیر پھل آتے تھے۔ کتنے پھل ہوتے تھے؟ آپ نے بہت خوبصورت باغات سنے بھی ہوں گے، دیکھے بھی ہوں گے، مگر ذرا سنیے قوم سبا کا باغ کیسا تھا کہ جب کوئی شخص سر پر ٹوکرا لیے گزرتا تھا تو بغیر ہاتھ لگائے قسم قسم کے پھلوں سے ٹوکرا بھر جایا کرتا تھا۔ غرض یہ کہ یہ قوم بڑی فارغ البالی، بڑی خوشحالی کی زندگی، امن و سکون اور آرام و چین سے گزار رہی تھی، مگر نعمتوں کی کثرت اور خوشحالی نے اس قوم کو سرکش بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے یکے بعد دیگرے 13 نبیوں کو بھیجا جو اس قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلا کر عذاب الہی سے ڈراتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، مگر ان سرکشوں نے خدا کے مقدس نبیوں کو ٹھکرایا، ان کے پیغام کو ٹھکرایا۔ اور اس قوم کا سردار جس کا نام حماد تھا، وہ اتنا متکبر، اتنا پراؤڈی، اتنا سرکش آدمی تھا کہ جب اس کا لڑکا مر گیا تو اس نے آسمان کی طرف تھوک کر اپنے کفر کا اعلان کر دیا اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا، اور جو کفر کرنے سے انکار کرتا یہ اس کو قتل کر دیتا تھا۔ خدا عز و جل کے نبیوں سے نہایت بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ کہتا تھا کہ آپ لوگ اپنے اللہ سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے۔ جب حماد اور اس کی قوم کا طغیان و عصیان بہت زیادہ بڑھ گیا، نافرمانی نہ رکنے کا نام لے رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا، جس سے ان لوگوں کے باغات اور اموال اور مکانات سب غرق ہو کر فنا ہو گئے اور پوری بستی ریت کے تودوں میں دفن ہو گئی۔ اور اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی کہ ان کی بربادی ملک عرب میں ضرب المثل بن گئی، مثال بن گئی۔ ملک سبا، قوم سبا کی جو تباہی تھی وہ پورے عرب میں گویا مثال بن گئی۔ عمدہ اور لذیذ پھلوں کے باغات کی جگہ جھاؤ اور جنگلی بیروں کے خاردار خوفناک جنگل نکل آئے، گویا خاردار جھاڑیاں نکل آئیں اس جگہ پر کہ جہاں بڑے بڑے باغات ہوا کرتے تھے۔ یہ قوم عمدہ اور لذیذ پھلوں کے لیے ترس گئی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب غضب آتا ہے تو وہ کس قدر شدید ہوا کرتا ہے۔ سیلاب آیا کس طریقے سے، ذرا یہ بھی سنیے گا۔ قوم سبا کی بستی کے کنارے پہاڑوں کے دامن میں بند باندھ کر انہوں نے ملکہ بلقیس کے 3 بڑے بڑے تالاب اوپر نیچے بنائے تھے۔ ایک چوہے نے، جی ہاں، ایک چوہے نے
خدا عز و جل کے حکم سے بند کی اس ڈیم کی دیوار میں سوراخ کر دیا، اور وہ بڑھتے بڑھتے بہت بڑا شگاف بن گیا، یہاں تک کہ بند کی دیوار ٹوٹ گئی اور ناگہاں زوردار سیلاب آ گیا۔ بستی والے سوراخ اور شگاف سے غافل تھے اور اپنے گھروں میں چین کی بانسری بجا رہے تھے کہ اچانک سیلاب کے دھاروں نے ان کی بستی کو غارت کر ڈالا اور ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دور دورہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کے اس ہلاکت آفری سیلاب کا تذکرہ فرماتے ہوئے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا، آئیے تلاوت قرآن اور اس کا کچھ ترجمہ سنتے ہیں۔ لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور۔ ترجمہ، بے شک قوم سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، دو باغ تھے، ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر ہے اور بخشنے والا رب۔ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل۔ ترجمہ، تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا اور ان کے باغوں کے عوض دو باغ انہیں بدل دیے جو کڑوے پھل والے، جھاؤ والے اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے۔ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور۔ ترجمہ، ہم نے انہیں ان کی ناشکری کی وجہ سے یہ بدلہ دیا اور ہم اسی کو سزا دیتے ہیں جو ناشکرا ہو۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قوم سبا کی ہلاکت اور بربادی ان کی سرکشی اور خدا عز و جل کی نعمتوں کی ناشکری کے سبب سے ہوئی۔ ان کی بدعمالیوں اور خدا عز و جل کے نبیوں کے ساتھ بے ادبیاں اور گستاخیاں جب بہت بڑھ گئیں تو خدا بند قہار و جبار کا قہر و غضب عذاب بن کر سیلاب کی صورت میں ان کی بستیوں کو، ان کے باغات کو بہا کر لے گیا۔ سچ ہے، نیکی کا اثر آبادی اور بدی کا اثر بربادی ہے، لہٰذا ہر نعمت پانے والی قوم کو لازم ہے کہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور سرکشی و گناہ سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار کرے، ورنہ خطرہ ہے کہ عذاب الہی نہ اتر پڑے، کیونکہ جو قوم سرکشی اور بدعمالی کو اپنا طریقہ کار بنا لیتی ہے اس کا لازمی اثر یہی ہوتا ہے کہ وہ قوم عذاب الہی کی مار سے برباد اور اس کی آبادیاں تہس نہس ہو کر ویران ہو جاتی ہیں۔ آج ہمیں بھی سوچنا ہوگا، آج بہت ساری مصیبتیں ہیں، ہمارے معاشرے میں بڑی پریشانیاں ہیں، بد امنیاں ہیں۔ ذرا غور کیجئے کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے، کون سی نافرمانی ہے جو ہم نہیں کر رہے۔ وہ لوگ جن کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رب کی نعمتیں بڑھتی، میرے سجدے بڑھتے، میرا شکر بڑھتا، میں رب کی عبادت مزید کرتا، کیونکہ رب نے مجھے لاکھوں کروڑوں سے اچھا بنایا ہے۔ لیکن عجیب معاملہ ہے، یہاں نعمتیں بڑھتی ہیں، یہاں راحتیں بڑھتی ہیں تو ساتھ عیاشیاں بڑھتی ہیں، گناہ بڑھتے ہیں۔ بات سمجھنے کی اور سوچنے کی ہے، ضرور اپنے آپ کو شکر گزار بندوں میں شامل کر لیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن پاک کے اس فیضان کو حاصل کرنے، قرآن پاک کے ان میسیجز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں ایک اور قصہ قرآن کا لے کر اور اس کے تحت کچھ مدنی پھول آپ کو ہم پیش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی